اسلامی بھائی سوائپ کریں گے, ایک بھائی ادھر آ جائیں گے, ایک بھائی ادھر چلے جائیں گے, اور ایک ایک سوال پہلے پوچھیں گے, پھر دوسرا سوال پوچھیں گے. مشورہ کرنے کی, اشارہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی, غور سے توجہ سے کرنا ہے. اور انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں سیگمنٹ سفر مگر اکیلے. سب سے پہلے باری ہے اوکاڑا والوں کی. نمبر دکھائے جائیں. جمیل جامی بھائی نمبر پسند کریں گے جی. جمیل بھائی نمبر بتائیں گے. نمبر 7. نمبر 7. 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے برس خلافت کی؟ 12, 8, 10 یا 9؟ 12 برس. 12 برس. اتنا جلدی جواب دیا کیوں؟ کہیں پڑھا ہے کیا آپ نے؟ جواب درست ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ 12 برس. سب سے زیادہ خلافت انہوں نے کی. اچھا, تو چاروں میں جو سب سے زیادہ آپشن تھا وہی آپ نے لے لیا. 9 بھی تھا, 10 بھی تھا, 12 بھی تھا, 8 بھی تھا. ابھی بھی غور کر لیں. یہی جواب 12 ہی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری ہے سکر والوں کی. نمبر پسند کریں. علی شیر نمبر 1. نمبر 1. مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کتنے ماہ تک مسلمانوں کا قبلہ رہا؟ 1 سے 2, 3 سے 4, 15 سے 16, 16 سے 17. کتنے مہینوں تک یہ مسلمانوں کا قبلہ رہا مدینہ منورہ آنے کے بعد؟ بیت المقدس, پھر اس کے بعد پھر قبلہ کعبہ بن گیا, مگر کتنے مہینے تھے جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے؟ نمبر 1. نمبر 1 یعنی 1 سے 2 ماہ. یہ جواب درست نہیں ہے, غلطی ہو گئی ہے. 16 سے 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے, اور پھر میرے آقا کی چاہت پر, نبی پاک کی خواہش پر مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنا دیا گیا. کچھ موقع ملا ہے اوکاڑا والوں کو مقابلے میں قریب آنے کا. بدر الدین بھائی سوال بتائیں گے, نمبر بتائیں گے جی. نمبر 5. نمبر 5. 5 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی شہزادی کا نام کیا ہے؟ بی بی کلثوم, بی بی رقیہ, بی بی فاطمہ, بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. چار شہزادیوں میں کون سی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں؟ نمبر 3. یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سکر والوں کو اب مقابلے میں اگر مضبوط رہنا ہے تو جواب صحیح دینا ہوگا. الطاف علی بھائی نمبر بتائیے. نمبر 2. نمبر 2. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ ابو دردہ, عمر بن عامر, جندب بن جنادہ, عبد الرحمن. نمبر 2. عمر بن عامر. عمر بن عامر. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب باری ہے اوکاڑا والوں کی. نمبر پسند کریں گے توقیر بھائی. نمبر 11. نمبر 11. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کتنے دنوں میں فرمائی؟ 6, 8, 10 یا 12؟ 6. آپ نے کہا 6. ہمارے پاس آپشن 8 بھی تھا, 10 بھی تھا, 12 بھی تھا. آپ نے اختیار کیا 6, مگر جواب بالکل درست دے دیا ہے. سکر والوں کی باری ہے, اور سعید احمد اب نمبر پسند کریں گے. 10. 10 نمبر. سورہ توبہ کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ 10, 9, 12 یا 8؟ 10. حافظ ہیں آپ تو پھر تو آپ کو پتا ہوگا, اور صحیح پتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب ایک ایک سوال کمپلیٹ ہوا. سکر کی ٹیم آگے ہے. اوکاڑا والوں کو مزید مضبوطی سے آگے آنا ہوگا اگر آج مقابلے میں آگے بڑھنا ہے. جمیل بھائی کی باری ہے. نمبر پسند کریں. نمبر 12. نمبر 12. عورت کے کفن میں کتنے کپڑے دینا سنت ہے؟ 5, 3, 6 یا 10؟ 5. پکی بات ہے.
पक्की बात है जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अली शेर की बारी है। अब अली शेर भाई नंबर पसंद कीजिए सक्कर की तरफ से। नंबर 6। नंबर 6। कुरान में मौजूद तरतीब के मुताबिक सूरह यासीन का नंबर क्या है? 37, 33, 35 या 36? 37, 33, 35 या 36? कुरान पाक में तरतीब के लिहाज से सूरह यासीन कौन सी सूरत है? 37। आपने कहा 37, हमारे पास 33 भी था, 35 भी था, 36 भी था। हाफिज साहब आप क्या बताएंगे कौन सी सूरत है? इस तरह याद नहीं किया होगा ना नंबर वाइज। कुरान पाक में सूरह यासीन तरतीब के लिहाज से कौन सी सूरत है? 35। आपका जवाब गलत है और इनका जवाब भी गलत है। सही जवाब 36 है। अब बारी है जनाब, एक बार फिर मुकाबला करीब आया है, फिर मौका है ओकाड़ा वालों के पास कुछ मुकाबले में वापस आने का। बारी है ओकाड़ा वालों की। बदरुद्दीन नंबर पसंद कीजिए। 1 नंबर का फर्क रह गया है, 5 नंबर के फर्क से शुरू हुआ था। नंबर 3। नंबर 3। जनाब हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु की क्या है? वालिदा, चची, फुफो या खाला? हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा हजरत जुबैर की, अब्दुल्ला बिन जुबैर की क्या है? दोबारा दिखाएं स्क्रीन पर। वालिदा, चची, फुफो या खाला? जल्दी कीजिए। चची। आपने कहा चची। वालदा भी ऑप्शन था, फुफो भी ऑप्शन था, खाला भी ऑप्शन था और सही ऑप्शन, सही जवाब खाला है। उकाड़ा वालों से गलती नहीं होनी चाहिए थी और वो हो गई है। अब सक्खर वालों की बारी है। अल्ताफ अली नंबर पसंद करें। 4, 8, 9। नंबर 4। नंबर 4। कराची से आए हाय, क्या सवाल है जनाब, और ये जवाब कैसे मिलेगा किसी को? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। कराची से मदीने का तकरीबन फासला कितना है? 30,000 किलोमीटर, 4,000, 3,000 किलोमीटर, 4,000, 9,000 या 11,000 किलोमीटर? वैसे तो हम नात में कहते हैं मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, लेकिन चले किलोमीटर का भी फासला पता चल जाए। आपको तो वैसे जवाब देना चाहिए, पहले मुझे जाने दें, मैं रास्ता नाप के आता हूं फिर जवाब दूंगा। चलें, अब कोई ना कोई जवाब तो देना है आपको। ये जवाबात इनके सिलेबस में नहीं है। जल्दी करें, 3 सेकंड रह गए। 9,000 किलोमीटर जवाब दुरुस्त नहीं है। 11,000 किलोमीटर जो है वो जवाब दुरुस्त है। गलती हो गई है जनाब। फिर मुकाबले में सिर्फ 1 नंबर का फर्क है। अब 2 इस्लामी भाई हैं, ये दोनों जवाबात तय कर देंगे कि किस टीम ने आगे जाना है। दोनों के कांधों पर बोझ है, 1 नंबर का फर्क है। सक्खर 38, ओकाड़ा 37। अच्छा, मुझसे गलती हो गई। 11,000 किलोमीटर सही नहीं है, 4,000 किलोमीटर। 4,000 किलोमीटर जो है ये वो रास्ता है जो मदीने शरीफ का है, और ये चूंकि गूगल मैप के जरिए निकाला गया है तो अब ये फजाई रास्ता है, ज़मीनी रास्ता है, इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन 4,000 किलोमीटर मेरे पास जो लिखा है वो सही है। अच्छा, अब तौकीर अत्तारी की बारी है और उनको नंबर दिखाया जाए। 8 या 9? नंबर 9। नंबर 9। कुरान की आसमानी किताबों में सबसे पहले कौन सी किताब नाजिल हुई? ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान मजीद? सारे खामोश रहेंगे। ज़बूर। ज़बूर किन पर नाजिल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इंजील और कुरान पाक हमारे आका अलैहिस्सलाम पर। आपने कहा ज़बूर, आपसे गलती हो गई है। तौरात ये सही आंसर था। ये सही जवाब ये है, आसमानी किताबों में सबसे पहले तौरात नाजिल हुई है। अब बारी है तौकीर की, माफ कीजिएगा, सईद की, जो सक्खर की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नंबर पसंद करेंगे। आखिरी नंबर है, वही सवाल का जवाब देंगे।
ایام تشریق کن ایام کو کہتے ہیں؟ 10 تا 14 ذوالحجۃ الحرام، 11 12 13 ذوالحجہ، 14 15 16 ذوالحجہ، 13 14 15 ذوالحجہ. جناب نمبر 2. آپ کہہ رہے ہیں نمبر 2 ایام تشریق. نمبر 2 آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 11 12 13 ذوالحجۃ الحرام، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. یہ بھی ہمارا جو سیگمنٹ ہے کمپلیٹ ہوا اور ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے زبردست مقابلہ کیا، مگر سکھر کی ٹیم آگے بڑھ گئی ہے، اوکاڑا والے کچھ پیچھے رہے. مگر دل چھوٹا نہ کیجئے گا، موقع ملے گا اگلے سلسلے میں. آگے آ جائیں دونوں طرف کے اسلامی بھائی. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن اندازی بھی ہوگی اور انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین سے ایک سوال جو کیا جاتا ہے وہ بھی کیا جائے گا. ماہنامہ فیضان مدینہ کی بھی قرآن اندازی ہوگی. چلیں جناب، باپو بہت زیادہ بھرا ہوا باکس لا رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنی ساری ہمارے پاس ماہنامہ فیضان مدینہ کی سبسکرپشن ہوئی ہیں اور اب ان میں سے انشاءاللہ ایک نام نکالا جائے گا. ہر جمعرات انشاءاللہ ایک نام نکالیں گے. باپو کیا تحفہ بھجوائیں ماہنامہ فیضان مدینہ والوں کو؟ انشاءاللہ عز و جل ہم 5 مبارک تحفے بھیجیں گے انشاءاللہ عز و ارے جل، واہ واہ. اور اس کے اندر مختلف تبرکات ہوں گے انشاءاللہ عز و چلیں جل. یہ تحفہ جا رہا ہے بھاول نگر. جناب حافظ غلام مرتضی قادری صاحب ہیں. 137006 137006 جناب حافظ غلام مرتضی قادری صاحب بھاول نگر. ہم سے رابطہ کیجئے، ہماری مجلس بھی آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ تک انشاءاللہ بھاول نگر یہ تحائف پہنچائے جائیں گے. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن اندازی بھی ہونی ہے. اس سے پہلے کل باپو آپ سوال کر لیں. کل انشاءاللہ جو قرآن اندازی ہوگی، آج آپ نے ناظرین کے لیے ہم سوال دے کر جا رہے ہیں، وہ آپ سے پوچھا جائے گا. جی ہمارے عابد باپو پوچھیں گے انشاءاللہ. ناظرین سے سوال. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے دونوں آنکھوں میں سرمے کی کتنی سلائیاں لگایا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ کتنی سلائیاں جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ مبارکوں میں لگایا کرتے ہیں. ناظرین سے سوال. چلیں جناب جلدی جواب دیں گے. اور اب مدنی منوں کا سوال. مدنی منوں کے لیے قرآن اندازی ہو رہی ہے. 875 مدنی منع کوئی ہیں جن کے پاس 875 نمبر ہے؟ 875 آ گئے جناب ماشاءاللہ. اور یہ بڑے اسلامی بھائی جو ہیں یہ بھی اپنی پرچی نکال لیں. یہ 875 دیکھ لیں، ان کا نمبر دیکھیں، ادھر آ جائیں. نمبر دکھائیے. اور جو بڑے ہیں 889 یہ ہو گیا، یہ لے لیں 889. چلیں بھائی یہ بھی منع ہی ہیں ویسے تو ماشاءاللہ. چلیں اب ناظرین سے جو ہم نے اپلیکیشن کے ذریعے سوال کیا تھا، آئیے اس کی قرآن اندازی بھی دیکھتے ہیں. پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کل کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. آئیے پہلے وہ دیکھ لیں. ہم کوئی مانو یقین کی روشنی دیکھ لیں جس روشنی میں ہم جنا کے راستے دیکھ لیں جس روشنی میں ہم جنا کے راستے. یاد رہے کہ اب ہم 3 دن بلکہ 2 دن آپ سے اجازت چاہیں گے. جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن اجازت چاہیں گے اور اب پیر کو واپس جب آئیں گے تو یہ سلسلہ ہوگا بھاولپور اور خوزدار کے درمیان. ذہنی آزمائش ہفتے میں نارملی 4 دن ہوا کرے گا، پیر منگل بدھ اور جمعرات، اور 3 دن کا بریک ہوا کرے گا. تو اب 3 دن ذہنی آزمائش سلسلہ نہیں ہوگا، اس کی جھلکیاں آپ کو دکھائی جائیں گی. یاد رہے کہ الحمدللہ ہم ذہنی آزمائش کا ایک خوبصورت گلدستہ روزانہ جاری کر رہے ہیں تاکہ پورا 2 گھنٹے کا سلسلہ اگر کسی کا مس ہو جائے اور وہ شارٹ ورژن دیکھنا چاہتے ہیں، مختصر دیکھنا چاہتے ہیں، تو 10-12 منٹ کا ایک ذہنی آزمائش کی جھلکیاں ہر ایپیسوڈ کا ہر قسط کا ہم جاری کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. آپ ہمارے آفیشیل فیس بک پیج وغیرہ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی موجود ہوتا ہے. اور اسی طرح مجھے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بہت سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہمارے یہ سلسلہ لکھ رہے ہیں. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. آپ لکھتے جائیے، انشاءاللہ سیمی فائنل میں ہم آپ سے وہ آپ کی ڈیٹیل منگوائیں گے اور ٹاپ اچھا لکھنے والوں کو انشاءاللہ ہم کچھ انعامات بھی پیش کریں گے. اب مدنی اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو دونوں ٹیمیں آگے آئیے ماشاءاللہ. آپ میں سے کون ہے جس کے سب سے زیادہ مدنی قافلوں میں سفر ہے؟ بتائیے باپو ذرا پوچھیں تو ان کو ہم مدنی سوٹ دیں گے. اور کس کے پاس تنظیمی ذمہ داری ہے؟ جو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے مدنی قافلے زیادہ ہیں تو بتائیں. جس کے سب سے زیادہ ان کو لگتے ہیں میرے زیادہ ہوں گے. آپ کے کتنے ہیں؟ 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا. اور کسی نے کیا ہے ان میں سے؟ چلے بھائی تو 12 ماہ والوں کو تحفہ دے دیتے ہیں. فوراً ہو گیا ماشاءاللہ. اور تنظیمی ذمہ داری
کس کے پاس سب سے زیادہ ہے؟ امامت کر رہے ہیں آپ میں سے کوئی تنظیمی کاموں میں ذیلی نگران، علاقائی ذمہ دار، کسی شعبے میں؟ جی ذیلی سطح پر ان کے زیادہ کوئی ہے؟ کوئی اور کام کرتے ہیں؟ چلیں بھائی، اب باقی اسلام میں بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ مدنی کاموں میں بھی دعوت اسلامی کے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ۔ جناب اب دیکھتے ہیں کہ ہاں اب پیر والے دن ہمارے بلوچی اسلامی بھائی وشی اسلامی براتاں، ٹھیک ہے، تو بروہی زبان کوشش کریں گے، تو بروہی اور بلوچی اسی علاقے کی ہے، تو انشاءاللہ پیر والے دن انشاءاللہ اس میں بات کریں گے۔ اچھا اب فیضان ابو ہریرہ بھی بتانا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین سے جو سوال پوچھا گیا ایپلیکیشن کے ذریعے وہ بھی بتانا ہے۔ جی اچھا بدر الدین بھائی جو ہیں ان کو یہ فیضان ابو ہریرہ ہمارے ناظرین نے رائے دی ہے کہ انہیں دیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ ٹیم ان کی پیچھے رہ گئی مگر ماشاءاللہ اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کی رائے کیا تھی آج، اوکاڑا یا سکھر؟ اوکاڑا 48%، 51% سکھر۔ بڑا ناظرین بھی بالکل برابر جا رہے تھے اور بالکل ایسا ہی ہوا، برابر رہتے سکھر آگے نکل گیا۔ تو ناظرین آج آپ کی رائے بھی پوری ہو گئی ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ کن سوال کا جواب کیا تھا اور کن لوگوں نے جواب دیا؟ جی فرسٹ پوزیشن لی ہے، نام بڑا مشکل سا ہے، ان کی آئی ڈی آپ خود دیکھ لیجئے، فادی سمی بہرحال، اور پھر حسنات علی نے، ارج ذاکر نے، ذیشان اتاری اور نوشاد علی اپنی آئی ڈیز چیک کر لیں، اس کی اسکرین شاٹ کی تصویر لے لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان پانچوں میں اگر آپ ہیں تو آپ کو یہ انعام مل جائے۔ ذرا سوال ریپیٹ کر دیجئے گا تاکہ میں اس کا جواب بتا دوں۔ تو کئی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو زبانی بھی جواب سننا چاہتے ہیں کہ آج ہم نے ناظرین سے کیا سوال کیا تھا تاکہ ہم اس سوال کا جواب بھی دہرا دیں۔ کس صورت